من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الذي كان عليا في درجاتي وفاطما في تطهيراتي وحسنا في صفاته وحسينا في تجلياته وزين العابدين في عباداتي وباقرا في علم الأولين والآخرين بمعلوماتي وصادقا في أقوال وكاظما على جميع الأحوال ومتمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء وهاديا إلى سبيل النجاة وعسكريا مع الغزاة ومهديا إلى طرف الحق. صلوات الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات الله معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی سورہ صف کی یہ 7ویں آیت بلکہ 8ویں آیت کی، جس میں خداوند عالم نے اپنے ارادے اور کافروں کے ارادے کو بیان کیا ہے، کہ جس کا معنی اور مفہوم کل بیان کیا جا چکا کہ اللہ کا ارادہ اور کافروں یا انسانوں کا ارادہ کس حیثیت سے اور کتنا قوی ہے۔ کل جہاں تک بات ہم نے کی تھی اس سے آگے کی اس آیت کے ضمن میں جو موضوع گفتگو ہے وہ یہ کہ کربلا کے باقی رہنے کا راز۔ تو ان میں پہلی بات یہی ہوئی کہ خدا کا ارادہ ہے کہ کربلا باقی رہے، اور اس ضمن میں مختلف باتیں آپ نے سنی۔ آج اسی سلسلے کو بغیر کسی تمہید کے آگے کے خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ کربلا اور حق کی قربانی باقی رہے۔ اب وعدہ پروردگار جیسا کہ خود اس نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ
یرزقون، یعنی آپ گمان نہ کریے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہوئے کہ وہ مردہ ہیں. یعنی اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے کہ آپ گمان ان کو مردہ نہ کریے بلکہ وہ زندہ ہیں، بل احیاء، زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی طرف سے، اپنے پروردگار کے پاس رزق حاصل کرتے. خداوند عالم کا وعدہ ہے کہ حق اور حقیقت کے اوپر چاند دینے والے افراد وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں. وعدہ پروردگار پر تھوڑی دیر گفتگو کروں تاکہ بات میری آپ تک پہنچ جائے. خدا کا وعدہ یا کسی کا بھی وعدہ کیا مطلب ہے اس کا؟ وعدہ یعنی پرومس. وعدہ کا یہی مطلب ہے نا جو ہم لوگ اپنے یہاں بھی روزمرہ کی زندگیوں میں یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کہ آپ سے میرا وعدہ ہے. یہ وہی مطلب ہے کہ وعدہ یعنی پرومس، کسی کے سامنے اقرار کرنا کسی بات کے لیے، یہ وعدہ ہے. قرآن مجید یا خداوند عالم نے کسی سے بھی وعدہ کیا ہے؟ کہاں؟ قرآن مجید میں خود یہ لفظ 151 بار آیا ہے اور 91 بار تو خدا کے وعدے لفظیں کبھی ہیں کسی اور کا وعدہ ہے، لیکن خود خداوند عالم نے 91 یعنی 90 پلس مرتبہ وعدہ کیا ہے بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری چیزوں، نبیوں سے وعدہ، ولیوں سے وعدہ، مومنین سے وعدہ، حجت حق سے وعدہ اور دیگر بہت، یعنی 91 آپ سمجھ لیجئے یہ تکراری نہیں ہے، یعنی ریپیٹ نہیں ہوا ہے کہ 91 میں مثلاً 50 یا 30 یا 20 ہوں. الگ الگ سب وعدے خدا نے کیے ہیں کہ جو نیک کام کرے گا اس کو جنت دیں گے، زمین انشاءاللہ حق سے بھر جائے گی، ایک حق کا نمائندہ آئے گا کمزوروں کو مضبوط کر، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے خدا کے وعدے ہیں. تو یہ تو فائنل ہے کہ خدا کا وعدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آیات قرآنی جو ہمارے لیے سب کچھ لے کر آئی، ہمارے نظام زندگی حیات یعنی حیات کے لیے جو کتاب بن کے آئی، اصول جو قانون بنے، وہ قرآن ہے. قرآن کہتا ہے کہ خدا کا وعدہ ہے. اب یہ اعتبار کہ خدا اس وعدے کو پورا کرے گا یا نہیں. اب یہاں تھوڑی سی بات روک کر یہ عرض کروں کہ لوگ جو وعدہ پورا نہیں کرتے وہ کیوں؟ ایک انسان دوسرے سے اگر کوئی وعدہ کیا اس کو پورا نہیں کرتا تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ ہو سکتا ہے اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی حالات بگڑ گئے ہوں، اب اس کے پاس طاقت نہیں. مثلا 4 بجے صبح ملنے کے لیے بات کیا اور ایسی نیند آئی کہ وہ سو گیا، اب اس پر وہ قادر نہیں تھا کہ اٹھ کے جائے، یا فرض کیجئے کہ بیمار ہو گیا، چلنے کی سکت ہی نہیں رہ گئی، یا کوئی اور ریزن، یا جہاں گیٹ سے جانا تھا باہر سے کسی نے تالا بند کر دیا. تو یہ ساری ایسی وجوہات ہیں کہ انسان عاجز ہو گیا اس وعدے کو پورا کرنے سے. یا بعض بچوں کے لیے وعدہ کرتے ہیں ماں باپ، گھر میں فیملی، زن و شوہر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وعدے کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ مومن کی علامات میں سے ہے. منافق وعدے کو پورا نہیں کرتا، تھوڑی چرئی بات بھی ہو جائے. وعدہ اگر کیا جائے تو اس کو پورا کرنا چاہیے، مومن کی علامت ہے. تو جو وعدہ نہیں پورا کرتے ان کا ریزن میں کہہ رہا ہوں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ مجبور ہو گیا. ایک انسان چاہتا بھی ہے کہ کر دے پورا لیکن مجبور ہو گیا. اب وہ میں نے بتائے 2-3 مجبوریاں، آپ اسی پہ اور مجبوریاں حمل کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ بھول گیا یعنی نسیان، یعنی بھول گیا کہ کسی سے وعدہ تھا. اور اب جو یہاں تو بہت ہوتا ہے جی، ہمارے سماج معاشرے میں بھولنے والا مرض بہت سارا ہے. تو بھول گئے، اوہ کیا کروں، بھول گئے.
ٹھیک، دوسرا ریزن. تیسرا ریزن یہ کہ خود وہ محتاج ہو گیا. جب وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، اب اس کی گاڑی پنچر ہو گئی تو کیسے، اب خود ہی محتاج ہے کہ وہاں کیسے جائے، آپ کو کیسے لے جائے گا. تو یہ 3 ریزن کسی کے وعدہ خلافی کرنے کے ہیں. صحیح. اگر انسان نے وعدہ کیا تو وعدے کی خلاف ورزی ان اسباب کے تحت کرتا ہے، یا تو مجبور ہو گیا، یا تو محتاج ہو گیا، یا تو بھول گیا. کیا خدا میں بھی یہی باتیں ہیں؟ خدا بھولتا نہیں ہے، خدا محتاج نہیں ہوتا ہے، خدا مجبور بھی نہیں ہوگا کہ اس کو کسی نے اس کا دروازہ بند کر دیا. جی، تو ایک بات. دوسری بات کہ اگر خدا وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے تب تو پورا ہمارے دین و شریعت کے سارے اصول بیکار. کیوں بھئی؟ اس نے نبی بھیجے اس وعدے پر کہ یہ جا کر ہدایت اور ساری باتیں بتائیں گے، تو یہ ٹھیک، ہم اس کی ساری باتیں سنتے ہیں اس وعدے پر کہ بھئی ان کی باتوں پر عمل کر کے اچھے اور کمال تک پہنچیں گے اور خدا اچھی جگہ اور درجات ہمارے بلند کرے گا. یہ سارے کانسیپٹ، جنت، جہنم، عدل اور ظلم اور یہ اور وہ سب بیکار ہو جائے گا اگر یہی مان لیا جائے کہ وعدہ پورا نہیں کرے خدا. یا چونکہ ابھی خدا ہی کی بات ہے، انسانوں کی بات نہیں ہے، ہمارا خدا کی طرف خدا کے وعدے کی بات ہے. تو دوسری بات یہ. تیسری بات، خدا وعدہ کیوں کرتا ہے؟ اس کو کر دینا چاہیے. جی، خدا کا وعدہ حکمت اور مصلحت پر ہوتا ہے. ایک ایگزامپل، اس نے جنگ بدر میں، پہلی جنگ اسلام کی، وعدہ کیا مسلمانوں سے، مومنین سے، مسلمانوں سے کیا، مومنین سے، کہ آپ جائیے، آپ کو ایک لشکر مل جائے گا آپ کی مدد کے لیے. یہ کیوں وعدہ کیا؟ اور وہاں ملا بھی. کیوں؟ تاکہ یہ نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں بھی بیچارے اتنا لاؤ لشکر نہیں ہے، چھوٹا لشکر ہے اور کفار زیادہ ہے، یہ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، یہ کمزور نہ پڑ جائے، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائے، یہ جائیں. کہنے کا مطلب اتنی دیر کی گفتگو کا کہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا کا وعدہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، یہ فائنل ہے. اب آئیے اپنے موضوع کی طرف. وعدہ خدا یہ ہے کہ یہ کربلا، یہ حق کی جتنی بھی لڑائی اور جس نے بھی حق کا کام کیا اس کو وہ زندہ رکھے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. کل کی بات ارادہ تھا، آج خدا کا وعدہ ہے کہ وہ، اور چنانچہ اس نے ایک اعلان بھی کر دیا کہ ہرگز گمان مت کرنا، جو لوگ میری راہ میں، خدا کی راہ میں جان دیے ہیں، قتل ہوئے ہیں، وہ لوگ مردہ ہو گئے. اور ختم کون ہوتا ہے؟ ختم کون ہوتا ہے؟ ختم مردہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ مردے کو دفنا دیں تو ختم، کچھ اب ملا نہیں. لیکن اگر زندہ ہے، زندہ، اب یہ زندہ اور مردہ یہ کون سی زندگی ہے؟ کہا یہ زندگی معنوی ہے، اور اسی زندگی اور اسی موت کو اور اسی مردے ہونے کو قرآن نے تعبیر کیا ہے. بعض لوگ جو چلتے پھرتے ہیں لیکن مردہ ہیں، اور بعض لوگ زندہ ہیں، بعض لوگ مر گئے ہیں مگر زندہ ہیں. تو یہ والی زندگی کی بل احیاء، وہ زندہ ہیں. کون؟ جو راہ خدا میں جان دیے. یہ بتائیے کہ خداوند عالم نے جو یہ وعدہ کیا، اور کربلا میں جو لوگ گئے تھے ان کے لیے ایک بات بار بار پیشکش. کچھ تو ایسے ہیں امان نامہ آیا ہے نا، امان نامہ آیا ہے کہ آپ تو میرے رشتہ دار ہوتے ہیں، آپ تو میری طرف آ جائیں. ان کو بلایا جا رہا ہے. ان کو بعض تو ایسے بھی تھے کہ مقابل لشکر میں بھائی ہے، اور اس طرف امام حسین کی طرف دوسرا بھائی ہے، اور وہ وہاں سے کہہ رہا ہے حسین نے تمہیں بہکایا ہے. اور یہ اس کے باوجود یہ جو ہیں اپنی جان، اور یہ آپ کے لیے بات تھوڑا اور واضح کر دوں، جنگ 9 تاریخ کو ہونی تھی، صحیح، 9 محرم کو. ایک دن اور ٹل گئی، ہے میرے ساتھ آپ، ایک دن اور ٹل گئی.
تو یہ 9 والے میں تو شبہ تھا کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی، ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن اب جب خود مولا نے کہا کہ اگر جنگ کرنا تو کل کرنا، تو اب کل والے میں تو یقین تھا نا۔ اور بعض لوگ یہی آ کے کہتے ہیں کہ عجیب ہے بھائی، یہ حسین ابن علی ایک طرف تو جب مدینے سے نکلے ہیں تو سب کو اس قبیلے کا رئیس، اس قبیلے کا مالک، اس گاؤں کا پرمکھ اور اس گاؤں کا مکھیا اور اس خاندان کا بڑا اور فلاں فلاں سب کو خط لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہم جا رہے ہیں حق کی تبلیغ کے لیے، ہم جا رہے ہیں دین اسلام کے لیے، ہم جا رہے ہیں نانا کے جد کی امت کا جو ہے اصلاح کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں امر بالمعروف کے لیے، ہم جا رہے ہیں نہی عن المنکر کے لیے، آؤ میرے ساتھ۔ اور یہاں آخر میں آخری رات کہہ رہے ہیں جو جانا چاہے چلے جاؤ۔ یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یعنی اگر آپ بلا رہے تھے تو ابھی بھیج کیوں رہے ہو؟ کہا یہی تو فائنل کرنا تھا، یہی تو فائنل کرنا تھا کہ اگر کوئی دباؤ میں آیا ہے تو آج چلا جائے، اگر کوئی دباؤ میں آ گیا ہے تو چلا جائے، اور اگر کوئی رہ گیا ہے تو ایک دن رک جاتے وہ بھی آ جائے۔ حسین ابن علی اس وقت جو خط لکھ رہے تھے وہ اس لیے بلا رہے تھے کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پوچھا گیا یا مجھے اطلاع نہیں تھی۔ اتمام حجت کے لیے سب کو خط لکھ رہے تھے، پیغام بھجوا رہے تھے، اور یہاں بھی اتمام حجت کر رہے تھے کہ ہم تو مارے جائیں گے، قتل تو ہونا ہے، شہادت تو سب کو آنی ہے، لیکن ہم مارے جائیں گے، اگر جس کو جانا ہے چلا جائے، اور اگر شرم آتی ہے اجالا ہے تو لو چراغ بھی بجھاتا ہوں۔ یہ عمل کس بات کی علامت ہے؟ ان کو کرسی چاہیے تھی، وہ تو پیشکشی تھی، ان کو دنیا چاہیے تھی، وہ تو باقاعدہ جو ہے پیشی کی جا رہی تھی کہ آپ کو آئیے، آپ کو سب دے دیں گے، جو بھی چاہیے مل جائے گا، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ خدا، ان کو خدا چاہیے تھا۔ یہ جو اپنی جان کو لے کر یہ لوگ بالکل آمادہ ہیں، اور شب عاشور کی جو حالات ہیں، کہتے ہیں بعض لوگ تو ایسے تھے کہ جو کم سخن تھے، کبھی بولتے نہیں تھے، بہت کم، لیکن اس رات مذاق کر رہے ہیں، تو دوسروں نے کہا کہ ارے کل تو فائنل ہے، شہادت کا دن ہے، موت کا دن، اور تو مذاق، کہا آج نہیں کیا تو کبھی نہیں کریں گے جی۔ یعنی موت حاوی نہیں تھی، کیوں؟ راہ خدا میں۔ اور پھر وہی بات، ہم آپ دنیا کے سارے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ بہت طاقت آ جائے، بہت دنوں تک زندہ رہیں، اور بہت کچھ جانکاری آ جائے، عالم سب سے زیادہ ہو جائیں، بڑے جانکار بن جائیں۔ کہا یہ تصور کرتا ہے آج دنیا کا ہر انسان کہ مجھے طاقت مل جائے، خوب زیادہ عمر مل جائے اور خوب زیادہ جانکاری۔ یہ حسرت ہے۔ کربلا والے کہ جو امام کے ساتھ تھے، امام کا وہ جملہ کہ جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، یہ بات سب جانتے ہیں۔ اب یہ جو خواہش ہوتی ہے آدمی کی، میں ہمیشہ زندہ رہوں، ہمیشہ زندہ رہوں، اور میں سب سے بڑا قادر اور قدرت مند رہوں، میں سب سے جانکار، اگر خدا ملے تو یہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ خدا کہتے ہیں، خدا کے لیے امیر کائنات اس کی وضاحت کرتے ہیں، خدا حی لا یموت فی، خدا ایسا زندہ ہے جو کبھی مرتا نہیں۔ ایک بات، خدا عالم لا جہل فی، وہ ایسا وہ عالم ہے کہ جس کی یہاں جہالت کا تصور نہیں ہے۔ یہ وہ قادر لا عجز فی، وہ ایسا قادر اور قدرت مند ہے کہ جس کے یہاں عجز و ناتوانی نہیں ہے۔ یہی تو چاہیے تھا۔ اب مولا کا وہ جملہ ملا لیجئے، جسے تو مل گیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ مطلب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم زندگی بھر زندہ رہیں قیامت تک، تو ہم کو خدا کے پاس جانا پڑے گا۔ اگر خدا مل گیا تو ہم زندہ رہیں گے۔ یہی قرآن کہتا ہے
بل احیاء عند ربہم یرزقون، یہ لوگ زندہ ہے، یہ امام حسین نے جو جان دی راہ خدا میں، خدا کو پایا ہے، خدا سے عشق و محبت اور خدا کی راہ میں جان جب دی گئی ہے تو اب خدا جب مل جائے تو زندگی مل گئی، خدا جب مل جائے تو قدرت مل گئی، خدا جب مل جائے تو علم اور عالم ہو گیا۔ تو اب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے رو سے اہل بیت اور شہداء کربلا کے لیے اللہ نے وعدہ کیا یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ خدا مل گیا ہے، اور جب خدا مل گیا ہے تو زندگی مل گئی ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اس لیے کہ جان پتہ ہے، یقین ہے، اور لیکن چونکہ خدا مل گیا ہے تو اب خدا کو چھوڑ کر نہیں، جو حسرت ہے وہ تو مل گئی ہے، اور یہ تو وعدہ خدا کا ہے، یہ تو وعدہ خدا کا ہے۔ جب ان کے خاص بندے وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک ملعون سے مولا نے جو تبصرہ ڈیبیٹ سمجھ لیجیے آج کے زمانے میں سمجھانے کے لیے بات ہوئی، ایک رات کی دونوں بات، ایک سے کہا کہ بھئی ہم کو راستہ کیوں ہمارا روک کے لے آئے، ایک کو کہا کہ آپ کیوں میری جان کے پیچھے ہو، دونوں کو ایک ایک رات نصیب ہوئی۔ وہ یہ کہہ رہا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ تو ادھار لگتا ہے، یہ پتہ نہیں یہ وعدہ پورا، وعدے کی بات یہی ہے، وعدہ ہم لوگوں کے لیے غائب رہتا ہے۔ ہم نے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا، ابھی تو غائب ہے نا، آیا نہیں۔ جی انسان کے لیے وعدہ غائب ہوتا ہے کہ وہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا، خدا کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اور جو مقربین خدا ہوتے ہیں وہ خدا کے وعدے پر بھی اتنے ہی پکے محکم ایمان اور مضبوط یقین کے ساتھ رہتے ہیں۔ شہداء کربلا اسی مرحلے میں تھے، وعدہ خدا کا تھا تو وہ تو ہے ہی فائنل کی وہ پورا ہوگا، لیکن جو خدا کے خاص بندے ہیں وہ وعدہ کر رہے ہیں میں تجھے جنت دلاؤں گا، میں تیرے کنبے کا محافظ ہوں، میں تجھے لاؤ لشکر جو تیرے باغ و باغات یہ لوگ لوٹ لیں گے میں بہشت میں باغ دوں گا۔ یہ وعدہ ہے کس کا؟ حسین ابن علی کا۔ کس سے؟ جس کو شہر رائے کی حکومت چاہیے تھی اس سے مولا کرے۔ اس نے کہا کہ تو مجبور ہوں۔ ہوتا یہی ہے جب آدمی بدماشوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو یا تو ایکسپٹ کرے تب بھی، نہ کرے تب بھی، دونوں صورتوں میں مارا جاتا ہے۔ یہی عمر سعد نے یہی بات کہی کہ پھر بھی یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور ٹھیک ہے جنت تجھے مل جائے گی۔ امام نے کہا جنت مل جائے گی، میرے گھر والوں کو تباہ کر دیں گے۔ امام نے کہا کہ بہشت کا میرا وعدہ ہے یا حفاظت کا میرا وعدہ ہے، میرے مال و اسباب سب لوٹ لیں گے، کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے بدلے تجھے جنت میں دلواؤں گا۔ کہتا مگر جو آپ کہہ رہے ہیں اس پر اعتبار کتنا ہے، یہ تو ادھار ہے۔ اب چوتھے امام کی وہ حدیث مشہور، جب شب عاشور آئی اب مولا نے بلایا حبیب الیہ، زہیر ادھر آؤ، جو حبیب ابن مذاہب مسلم ابن اوسجہ ادھر آؤ، ہاں برائر ادھر آؤ، وہب ادھر آؤ، سب کو بلایا اور کہا انظر الی السماء ھذا مقامک ھذا مقامک ھذا مقامک۔ یہ کیا ہے مولا؟ کہا یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ جنت تمہیں ملے گی میں یہی دنیا میں دکھا دوں تاکہ اس ملعون کو جس کو میرے وعدے پر یقین نہیں تھا وہ دیکھ لے کہ حسین ابن علی نے اپنے اصحاب کو اسی دنیا سے ان کے مقامات جنت میں دکھائے ہیں۔ یہ وہی رات تھی جو اعتماد اور یقین نہیں کیا حسین ابن علی کے وعدے پر تو جہنم گیا، اور اسی ایک رات میں ایک نے ایسا اعتماد کیا کہ جہنم سے جنت کی سیر کر لیا۔ وقت ملتا ہے، وقت سے استفادہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور چند لمحے کے لیے آتا ہے، معمول ضروری نہیں کہ وہ تکرار ہو جائے۔ اور اگر آدمی وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو محرومیوں کا شکار ہوتا ہے۔ یہ کربلا والوں نے بتایا ہے، حسین ابن علی نے خط لکھا، راستے میں مل گئے، کون؟ جنمہ ابن عدی، ہم جا رہے ہیں کربلا، چلو
مولا ایک کوفے میں ایک کام ہے وہ پٹا کے آتا ہوں، آپ کی زبان میں کہوں، اس کو ختم کر کے اس کام کو پورا کر کے آتا ہوں۔ جب آئے کربلا تو کربلا ہو گئی تھی۔ آپ وقت سے اگر استفادہ نہیں کریں گے، وقت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو محرومی ہاتھ لگتی ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، یقین ہے، اسی یقین کے منزل میں آنے کے بعد جب اہل بیت اطہار گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں اگر پردے ہٹا دیے جائے پھر بھی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، خدا کا وعدہ ہے کربلا باقی رہے، کیونکہ راہ خدا میں جان دینے والے باقی رہتے ہیں، ان کو کوئی ختم نہیں، وہ زندہ ہے، رزق بھی حاصل کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں خدا کا وعدہ ہے باقی رکھنا، ہم تو وہ تو پورا ہی ہوگا۔ جب اہل بیت وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کر دیتے ہیں، تو خدا تو ان کا خالق ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ یا علی۔ تو دوسرا سبب، دوسرا راز کربلا کے وقع کا کہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا کا وعدہ یہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اور بہرحال قرآنی آیات، قرآنی روایات معصومین بھری پڑی ہیں کہ جو، اور ہمارا سارا معاملہ تو وعدے پر ہی ہے، سارا جو کچھ بھی ہے، ابھی تو کچھ ملا ہی نہیں، وعدہ ہے وہاں جائیں گے۔ ہم اعمال اچھے کر رہے ہیں، جنت ملے گی، یہ تو وعدہ ہی ہے نا۔ ہم جو برا کر رہا ہے وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی تو وعدہ ہی ہے نا۔ اگر اس کو ہم ہٹا دیں گے تو پوری دنیا کے لوگ مایوسیوں کے شکار ہو جائیں گے۔ فائدہ نہیں ہے کچھ اچھا کرنے سے، کیونکہ کیا معلوم آگے ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے۔ اسی لیے قرآن 35 آیتوں تو ایسی ہیں جو خدا کے وعدے کو حق کہتی ہیں کہ خدا کا وعدہ حق ہے، وہ ہو کر رہے گا، لہذا یہ فائنل ہے۔ تو خدا نے وعدہ کیا ہے کربلا باقی رہے۔ تیسرا ریزن کربلا، راز کہ کربلا کے حق، کربلا کی لڑائی حق پر تھی، اور حق کو کبھی فنا نہیں، حق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پوری دنیا، پورا یہ اصول ہے، پورا یہ قانون ہے، حق کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیجئے، اور ہمارے ہاں خصوصاً زیادہ تر یہ جملہ زیارت آل یاسین میں آیا ہے، مرصاد و حق، الموت و حق، سوال منکر و نکیر الحق، یہ سارے جتنے کانسیپٹ ہمارے ہیں سب کو حق کا ہے، اور حق اصل ہے، حق اصل ہے، باطل اس کے ساتھ آتا ہے، یا یوں کہا جائے حق پہلے ہے۔ آپ پہلے جھوٹ تک سچ، جھوٹ تو تھا ہی نہیں، سچ ہے، یعنی جو اصل رکھتا ہے، اصل ہے، حقیقت میں جو ہے وہ اصل سچ ہے، اور اس کے مقابل میں جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ الگ نہیں آتا۔ قرآن نے بڑی اچھی مثال دی ہے، میں آپ تک پہنچاؤں تو میری بات شاید واضح ہو جائے، کہ سورہ رعد میں قرآن خدا کہتا ہے، مثالیں دی ہیں 2 عدد، باطل کو زبدہ کہا ہے۔ زبدہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ ابھی پانی بہت ماشاءاللہ خدا کی رحمت سے نازل ہو رہی ہے، جب یہ گرتے گرتے کہیں نالے اور کسی ایسی جگہ جو نشیبی ہے وہاں سے جب بہت تیزی سے جاتا ہے تو اوپر جو بلبلے آتے ہیں اس کو زبدہ کہتے ہیں۔ یا آپ جب یہاں تو گجرات میں بہت چلتا ہے نا، سوڈا جب گلاس میں اڑیلتے ہیں کولڈ ڈرنک تو اس کے اوپر جو جھاگ آتا ہے وہ زبدہ ہے۔ ہاں، یہ کس کام کا ہے؟ قرآن نے اس کو کہا ہے باطل، اور جس سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو کہا ہے، اس پانی کو نہیں کہا۔ قرآن نے پانی لفظ نہیں یوز کیا، بلکہ اس نے یہ کہا ہے قرآن کے کہ ما ینتفع بہ للناس، یعنی جس سے لوگ فائدہ اٹھا لیں وہ ہے حق، اور جو خالی اوپر آئے نظر وہ ہے باطل۔ اب سوال یہ ہے، اسی مثال سے بات پہنچے گی انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو بلبلے اوپر ہیں، جھاگ، اس سے کیا کیا کر سکتے ہیں؟
اسے کیا کر سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، اس سے ہاتھ دھویا جا سکتا ہے، نہایا جا سکتا ہے تو پانی کے اوپر، اور بظاہر وہی دکھ رہا ہے، صحیح. اور جو قابل استفادہ ہے، جس کو ہم یوز میں لا سکتے ہیں، وہ نیچے ہے، وہ نیچے ہے. کہتے ہیں جب وہ پانی یا وہ سیلابی کیفیت جب ختم ہوتی ہے تب اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تب اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. وہ چاہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک چلے اور چاہے 12 دن تک لگے. اب یہ تازی بات ہے، شاید پہنچ جائے. یہ باطل ظاہراً تو یہی لگ رہا تھا کہ بھائی کہاں 1.25 لاکھ اور کہاں 72. حسین ابن علی کو ٹکرانا نہیں تھا، حسین ابن علی کو جانا نہیں تھا. یہ باطل 1.25 لاکھ، کم سے کم 30,000 تو تھے، جو کم سے کم کی روایت 30,000 لوگوں سے 72 لوگ، اس میں 6 مہینے کا بچہ ہے، اور 90 اور 95 80 85 برس کے وہ ضعیف ہے. یہ کیا لڑیں گے؟ لہذا ایسی صورت میں انہیں ٹکرانا نہیں چاہیے تھا. وہ دکھ تو رہا تھا بلبلوں کی طرح، وہ دکھ تو رہا تھا اس بلبلوں کی طرح، اس جھاگ کی طرح، اور لگتا تھا کہ یہی پانی ہے. پتہ نہیں سمندروں میں جائیے جہاں سے جھرنے گرتے ہیں، پانی جو بہت تیزی سے آتا ہے پہاڑوں سے، تب دیکھیے کہ وہ جھاگ کتنا اوپر ہے اور کتنا خوبصورت، اور کتنی لگتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے. لیکن پانی کتنے اندر رہتا ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ وہ تہ میں. اصل کیا ہے اس میں؟ اصل وہ پانی ہے، اس جھاگ، وہ تو باطل ہے. اور اس پانی کے بدولت، یا اور آگے کروں بس، کہتے ہیں کہ باطل ہمیشہ حق کی سواری استعمال کرتا ہے، باطل ہمیشہ حق کی سواری استعمال کرتا ہے. آپ اگر دودھ نہ ہو تو پانی نہیں ملایا جا سکتا، دودھ ہوتا ہے تو پانی ملایا جاتا ہے. یا اور نزدیک کرو، آپ چنا دیکھیں، چنے میں اسی جیسا پتھر ملاتے ہیں، صحیح، دال اس میں اسی جیسا پتھر ملایا جاتا ہے، چاول میں اسی جیسا. کیوں؟ باطل، وہ جو پتھر ہے وہ باطل ہے، غلط ہے، وہ فیک ہے، وہ جعلی ہے، وہ ختم ہونے والا ہے، وہ دھوکہ ہے، صحیح. لیکن وہ آڑ میں کس کے بک رہا ہے؟ اس اصل کے، اس اصل کے. اور دودھ چاہے جتنا کم ہو، پانی بکے گا اسی آڑ میں. باطل ہمیشہ یہی ہے. لیکن جب ہم اس کو رکھ دیں گے آگ پر، وہ جل کے سب ختم ہو جائے گا. جب ہم آنکھیں لگائیں گے تو پتھر خوب سمجھ میں آئے گا. مطلب جس کو سواری بنایا ہے باطل نے، وہ سواری حق کی ہوتی ہے. باطل کا کوئی اپنی طاقت اور اپنی استقامت اور اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بیساکھی حق کی لیتا ہے. اور آگے کرو، آج سپوز اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ مجلس کرنا بند کرو، تو آپ کہیں گے یار یہ غلط آ گیا. لیکن اگر وہ دھیرے دھیرے آپ میرے جیسے لباس میں آئے اور ماما لگا کے، اور دھیرے، یار کچھ زیادہ نہیں کرتے ہو تم لوگ، تو اب کسی کے دماغ میں یہ بات آئے گی. صحیح، یہی ہے. باطل ہمیشہ حق کی بیساکھیوں پر آتا ہے. کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، باطل ہمیشہ حق کی. آپ الگ سے پتھر خریدیں گے، وہ بھی چنے ہی جیسا رہے گا. آپ الگ سے پانی خریدیں گے، وہ بھی دودھ میں ملا لیں گے. جی، جب آدمی دھوکہ کھاتا ہے اسی حق کے چکر میں، حق کے چکر میں. اور اسی بات کو میرے مولا نے کہا تھا، الا ترون الی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا یتنہی عنہ. دیکھتے نہیں ہو، حق کے اوپر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، باطل سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے. مطلب کیا ہے؟ حسین ابن علی یہی کہہ رہے ہیں، میں جو لڑنے جا رہا ہوں، البتہ یہ لڑنے میری لفظ ہیں، کئی مولا نے لڑنے کے لفظ استعمال نہیں، اصلاح کہا ہے کہ ہم جو یہ اصلاح، یا ہم جو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، ہم جو اپنا کنبہ لے کے جا رہے ہیں، ہم جو یزید کے خلاف ہیں مہادارائی اور کھڑے ہیں اسٹینڈ لیے، یہ ہم اس لیے، کس لیے؟ یہ جو ہمارا یہ حق کی بنیاد کے اوپر ہے. کیونکہ حق، بھئی اگر حق پر عمل ہو رہا تھا تو
جمعے کو نماز ہونی تھی، بدھ کو ہوئی. سوال یہ تو نہیں ہے کہ کیوں ہوئی، سوال یہ ہے کہ دو لوگ کیوں نہیں بولے. اس کا مطلب یہ ہے حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا، حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا اور باطل سے روکا نہیں. اور ایک دن غضب یہ ہوگا. اچھا 100 کا مسئلہ تو ہمارے یہاں بھی ہے نا، کہ اگر بھول جائے امام جماعت تو پھر سے پڑھو. کوئی علاج کا اگر سجدہ 100 وغیرہ ذریعے بات بن سکتی ہے اس سے بناؤ، نہیں تو پھر سے 100 تو ہو ہی سکتا ہے کیونکہ معصوم تو ہے نہیں. تو 100 تو وہاں بھی تھا، لیکن وہاں 100 والا مسئلہ نہیں تھا. جب کہا کسی نے کہ 2 کے بجائے آپ نے 4 پڑھایا تو جرات یہ تھی، کہتے ہیں کہ اور پڑھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے. حسین ابن علی کی یہ جنگ حق کے لیے تھی اور حق کو کبھی فنا نہیں ہے، حق کبھی ختم نہیں ہوتا. ہاں لگتا ضرور ہے لوگوں کو کہ حق جو باطل ہے وہی حق ہے. اور یہ کربلا ہمارے لیے آگے کا پیغام لاتی ہے کہ آگے بھی بہت رنگین اور چمک دمک میں نہ جائے. خدا سے دعا کرے شہدائے کربلا اور اصحاب حسینی سے پیغام لے کہ امام کے رکعت میں کیسے آیا جاتا ہے. جب متم و نور ہونے ہوئے گا، یعنی جب حضرت کا ظہور ہوگا، اس وقت بھی ایسے ہی ہوگا. حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنا تب انسان کے بس میں آئے گا جب ابھی سے وہ آمادگی کرے کہ کربلا کتنے لوگ تھے. 1.25 لاکھ حاجی تھے جب آخری حج پیغمبر نے کیا تھا. کتنے گئے مدینے کے لوگ؟ کوئی نہیں. مکے سے کوئی نہیں. محبت تو تھی، الفت تو تھی، لیکن کیسے؟ میرے جیسی والی تھی. یہ اپنا رسول اللہ اپنا کرتا اٹھائیے، میں آپ کے سینے کا بوسہ لے لوں. کیوں؟ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ یہاں بوسہ لیتے تھے. جی بوسہ لینا دشمنی کی علامت تھی، یہ چاہت محبت کی علامت تھی. لیکن آپ بوسہ لے کے مدینہ چلے گئے، رسول اللہ کا بیٹا جا کر قتل ہو گیا. ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ بوسے نہیں بلکہ ساتھ چلے، ساتھ چلے. حق کا پیغامبر جب حق کا پیغام دے تو بہانے نہیں بلکہ اس کی رکعت میں شامل ہویا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کربلا ہمارے لیے پیغام دیتی ہے کہ اگر اس نور کے مکمل ہونے کا وقت جو حضرت حجت کا ظہور ہے ان کے اصحاب میں شامل ہونا ہے تو درس کربلا حاصل کر کے شہداء کی زندگی کو اپنے لیے اپنانا پڑے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. آسان نہیں ہے حق کو پہچاننا، لیکن وہی ہے کہ حسینی اہل بیت کے چاہنے والے، علی کے ماننے والے چشم بصیرت رکھتے ہیں. ظاہری نگاہوں سے کام نہیں، دل کی نگاہوں کو کھلا رکھنا چاہیے. کون سا باطل راستہ ہے، کون سا حق کا. بہت مولا جنگ جمل میں ہے، آسان نہیں ہے. وہاں ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ مولا کدھر جاؤں، ایک طرف آپ ہیں اور ایک طرف جی اب اس میں کہاں جائے ام المومنین، کدھر جائے آدمی، کدھر جائے سمجھ میں نہیں آتا. تو مولا نے نہیں یہ کہا کہ میں جدھر ہوں، کہہ سکتے تھے لیکن اس کو بنیادی بیس بتائی ہے. اس کو بیس بتایا اعرف الحق حتی تعرف اہلھا، حق کو پہچان تاکہ حقدار کو بھی پہچان لے. یعنی حق کہاں ہے یہ اگر جان جائے تو جو حق پر ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. حالانکہ کہہ سکتے تھے رسول اللہ کی تو بارز حدیث وعدے اللہم ادر الحق الى ما دار علی، اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑ جائے. مطلب یہ کلیئر میٹر تھا، لیکن امیر المومنین نے احتیاط سے اس کو جواب دیا کہ حق کو پہچان تاکہ حقدار بھی تجھے مل جائے. یہی ہے. اگر حسینی نظر کتنے کوفہ بند ہو گیا تھا کہ کوئی نہیں جا سکتا حسین ابن علی کی مدد کے لیے، ممکن ہے بہت سارے لوگ اور جانے والے رہے ہوں، لیکن اب بہانے مل گئے کہ بھائی اب تو بند ہو گیا. اس وقت
جب جناب حبیب ابن مظاہر یا مسلم ابن اوسجہ یہ لوگ گئے تب تو اور کڑائی ہو گئی، اب اور نہیں جا سکتا کوئی، اس وقت تو دھمکیاں تھیں صرف، ابھی تو ایک دم اسٹرکٹلی بند ہو گیا۔ ایسے میں کچھ لوگوں نے اپنا نام یزید کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے لکھایا اور چلے گئے امام حسین کے ساتھ شریک ہوئے۔ یہ بصیرت ہے، یہ بصیرت ہے۔ ہم کبھی مجبور نہیں ہیں، ہم اختیار رکھتے ہیں، بس یہی ہے کہ اپنی اس آنکھ کو ایسا ہوا رکھیں اور کھلا رکھیں، اہل بیت کی تعلیمات کو ایسا اپنے زندگی میں لے آئیں کہ حق کو باطل میں امتیاز کرنے میں ہمیں ذرا سا سستی یا کمزوری محسوس نہ ہو۔ تو کربلا حق ہے اور حق ہمیشہ بلند ہو کر رہے گا۔ میں نے کہا نا، قرآن نے جو مثال دی ہے، وہ پانی کب دکھتا ہے؟ جب بلبلے ختم ہو جاتے ہیں۔ بلبلے جب ختم ہو جاتے، یہی کہا تھا کون جیتا، کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا؟ کہا بھی جب اذان ہوگی تو دیکھنا۔ سید سجاد نے یہ جواب دیا تھا، یہ نہیں کہا کہ میں جیتا۔ کیوں؟ ممکن ہے مانے نہ مانے، لیکن جو میرا ہدف تھا وہ پتہ چلے گا۔ اب جب مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہی کہا نا، یہ بتائیے تیرے جد کا نام ہے، یہ میرے جد کا نام ہے۔ عزیزو، کہنا یہی ہے کہ حق پر رہے، اور کربلا والوں نے حق کی خاطر، خدا کی خاطر اپنی جان دی ہے، تو خدا کا وعدہ ہے حق ہمیشہ زندہ رہے گا، حق کے سامنے جو بھی آئے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا یہ راز ہے کہ کربلا حق کی لڑائی تھی، اور حق کبھی فنا نہیں۔ حق وقت ضرور لگتا ہے حق کو آنے میں، وقت ضرور لگتا ہے حق کو ظاہر ہونے میں، لیکن حق ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں آئے گا۔ باطل کی حیات چھوٹی ہوتی ہے، باطل کی حیات کم ہوتی ہے، باطل کی حیات مختصر ہوتی ہے۔ اگر اتنے دن صبر کر لے گئے تو پھر حق آن کر رہے گا، اور جب حق آئے گا تو قرآن کہتا ہے، یا حدیث میں ایسے بھی لفظیں ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، یعنی حق بلند ہے، اس کے اوپر کسی کی بلندی اور نہیں ہے۔ تو کربلا کے باقی رہنے کا راز یہ ہے کہ کربلا حق کا مارکا ہے، حق کا۔ اور یہی تو جب راستے میں تھے، نوجوانوں کے لیے یہ بات ہے جو علی اکبر سے عقیدت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک جوان اور نوجوان، کہتے تھے مولا سو کے اٹھے، راستے میں آنکھ لگی، سونا کہاں؟ امام کی ایک علامت یہ بھی ہے، اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور ہرگز یہ کوئی گمان نہ کرے کہ امام سو گئے، جی نہیں، امام سو تو ہم جاتے ہیں جی، کہ اس میں ممکن ہے کہ بہت ساری کوتاہیاں، لیکن امام ہمیشہ بیدار ہے۔ تو جیسے ہی تھوڑی سی اونگ آئی، فوراً اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے جب کلمہ استرجاع کوئی پڑھے، ایسے بھی ہم لوگ بھی نہیں عام حالت میں پڑھتے ہیں، تو جب کوئی خبر سنگین ہوتی ہے کسی کی موت کی، تب یہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جیسے ہی پڑھا تو جناب علی اکبر نے کہا بابا خیریت؟ کہا ابھی نانا آئے تھے اور یہ ایسا ایسا کہہ رہے تھے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم قریب میں جانے والا ہوں، ملاقات ہونی ہے۔ تو جناب علی اکبر نے کہا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نہیں بیٹا، کون کہتا ہے ہم حق پر ہیں؟ بھلا ہم لوگ حق پر ہیں۔ تو اب جناب علی اکبر نے وہ جملہ کہا جو سارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اب ہمارے پائے سے بات میں کوئی لغزش نہیں لا سکتا، یعنی اب ہماری جنگ دیکھے گا دنیا، دیکھے گی دنیا، آگے ہم حق پر ہے۔ جی حق یہی ہے، کربلا والے حق کی لڑائی تھی، اور اسی وجہ سے بھئی آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جس نے نواسہ رسول کو قتل کیا، اور کون نواسہ رسول؟ جس کو رسول اللہ نے کبھی ناقہ بن کر، کبھی پشت پر، کبھی کپڑے منگوا کر، کبھی درزی، اور کبھی کچھ مختلف واقعات سے رسول اللہ پہچان کرواتے رہے، انہیں قتل کر دیا، تو کیا یہ بات دبائی نہیں جا سکتی تھی؟ کیا سوچتے ہیں؟ خالی اچھا قتل آسان ہے یا بات کو دبانا آسان ہے؟
بات دبانا آسان ہے بنسبت قتل کے، اور اگر قتل کر چکا تب تو بات دبانا آسانی ہو گیا ہے، لیکن وہی حق چھپتا نہیں، حق چھپتا نہیں ہے۔ اور ایسے حسین ابن علی نے سارا اس حق کی لڑائی خدا کی راہ میں، خدا کی دین کے لیے، خدا کے نام کے لیے جو تدبیریں کی تھی، ان تدبیروں کی حکمت عملی ایک یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جناب زینب ہیں، جناب زینب ہیں۔ اور لوگ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ جی جناب زینب نے اس حق کی لڑائی میں جو کردار ادا کیا ہے، بعض علماء و ماہرین کہتے ہیں کہ کربلا کی لڑائی کے دو رخ ہیں، ایک رخ حسین ابن علی نے مکمل کیا اور دوسرا رخ جناب زینب نے، اور ان دونوں عنصر اور دونوں رخ میں دوسرا زیادہ سخت تھا، دوسرا زیادہ سخت تھا۔ کیوں کہ جس نے قتل کیا ابھی اس کی طاقت موجود ہے، وہ اس بات کو دبا بھی سکتا تھا، اور اس نے کوشش بھی کی، جہاں جہاں گئے باغیوں کا قافلہ بغاوت کی تھی، اور یہ تک نعرہ تھا رسول اللہ کی وہ مشہور حدیث ہے، اور اس نے اسی سے استفادہ، میں نے کہا کہ باطل ہمیشہ حق کی بیساکھی پر آتا ہے، اس نے کہا کہ قتل الحسین بسیف جد، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی حدیث یہ تھی کہ حکومت اسلامی کے خلاف جو بغاوت کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس حدیث کو یہاں لا کر وہی باطل حق کی بیساکھی پر آ کر، حق کا سہارا لے کر اس سے کہا کہ چونکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے حکومت یعنی اسلام کے خلاف انہوں نے محاذ آرائی کی تو اس لیے ان کا قتل ہوا۔ اب اس حدیث کے پس منظر میں قتل ہوا کیونکہ رسول اللہ یہ کہہ کے گئے تھے۔ یہ جملہ تاریخ میں مل جائے گا، آپ سرچ کریے نیٹ ورک پہ بھی مل جائے گا کہ قتل الحسین بالسیف جد، رسول اللہ کی تلوار سے، اگر انہوں نے یہ حدیث نہ کہی ہوتی تو قتل نہ ہوتے۔ جی کون سا حاکم ہونا چاہیے؟ ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی بھی آئے وہ حاکم اسلامی کہا جائے گا۔ مولا نے اسی لیے کلیئر کر دیا تھا ولید کے دربار میں ہی، آپ نے سامنے والی گفتگو میں کہ یزید رجل فاسق فاجر قاتل نفس محترمہ شارب الخمر، یہ سب، اور اس کے بعد کہا میں اپنا جو تعارف کرایا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ مثل لا یبایع مثل، یہ وہی کہہ دیا تھا کہ یقیناً رسول اللہ میرے جد کی حدیث ہے کہ اسلامی حکومت کے خلاف جو بغاوت کرے اس کو قتل، اس کی سزا قتل ہے، لیکن یہ اسلامی نہیں ہے۔ اور مولا نے اس کے بعد ہی اگر ان کے خطبات پڑھیے تو دوسرا یا تیسرا ہی خطبہ تھا اسی ولید کے دربار سے، اگر یزید جیسا اسلام کا حاکم بن گیا تو فعل الاسلام السلام، اسلام کا پھر خدا حافظ۔ جی یہی بات تھی کہ یہ حاکم اسلامی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اگر اس نے یہ کوالٹی جو مولا نے بتائی بری صفتیں کہ یزید اس کا مالک ہے، میرے جیسا تو اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور عزیزو ایک جملہ یہاں تک پہنچے ہیں تو کہہ دوں، حسین ابن علی چاہتے تو یزید کو ختم کر دیتے، یزید کو ختم کر دیتے، پر 18 بنی ہاشم ڈائریکٹ شام بھیجتے کہ اس کا کلا کما کر کے آ جاؤ، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ لیکن حسین ابن علی کو یزید کو صرف ختم نہیں کرنا تھا بلکہ یزیدیت کو ختم کرنا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ نے یزید کے خاتمے کے لیے ساری حکمت عملی نہیں تیار کی بلکہ یزیدیت کی، اور اسی لیے اپنے لیے یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، بلکہ یہ کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، تاکہ یہ پیمانہ اور اصول مل جائے۔ یہ دنیا تک یہ لوگ جب تک قیامت اور ظہور نہیں ہوگا تب تک یہ ارادہ کرتے رہیں گے نور خدا کو بجھانے کا۔ میں حسین پیمانہ دیتا ہوں، جو نور خدا بجھانے کا ارادہ کرے گا اس کے سامنے حسین جیسا کھڑا ہوگا اور وہ آن کر بتائے گا اس نور کو ہم مکمل کر کے رہیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔
تو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ یہ حق کی لڑائی، حق کا مارکا، یہ حق و باطل کی لڑائی، تو حق ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہے گا۔ عند ربہم یرزقون، رزق حاصل کرتے ہیں۔ کون سا رزق؟ ہمیشہ کھانے پینے والا رزق نہیں ہوتا، معنوی رزق ہے، معنوی رزق ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ معنوی رزق روح کو تقویت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، اور مادی رزق جو روٹیاں اور چاول دال اور یہ جسم کو تقویت دیتا ہے۔ جسمانی تقاضوں کو جو لوگ پورا کر رہے تھے سب ختم ہو گئے، اور جنہوں نے روح اور کردار کے تقاضوں کو پورا کیا وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ کربلا میں دونوں طاقتیں تھی۔ کچھ لوگ جسمانی تقاضوں کو پورا کر رہے تھے، لاؤ لشکر، کھانا پانی، یہ وہ سب کچھ سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ باطل تھا، وہ دکھتا تھا، لیکن حق آج بھی اسی طرح زندہ و پائندہ، بلکہ اور آشکار ہو رہا ہے، اور آشکار۔ ہر آدمی تو یہی کہتا ہے نا کہ پچھلے سال ایک اشرا ہوا تھا، اب دو ہو، پچھلے سال یہ تقسیم کیا تھا نیاز میں، اب یہ کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑھ رہا ہے، یہ بڑھ رہا ہے۔ حق کی یہی پہچان ہے، حق کی یہی پہچان، اور خدا بھی اس میں معاون و مددگار ہے۔ وہ حق کے زندگی کے لیے، حق کی بقا کے لیے وہ تمام اسباب فراہم کرتا ہے۔ اور آج دیکھیے نا، ہر سال کی تعداد بڑھ جاتی ہے کربلا میں، ہر سال تعداد۔ کیوں؟ یہ حق کا پرچم ہے، یہ حق کی قربانی تھی۔ جی بہت بہت کرم ہے، اسے پانی نہیں دیا گیا، اس کے نام پہ کتنا پانی پلایا جاتا ہے۔ اسے کفن نہیں دیا گیا، کربلا سے جو جاتا ہے کچھ مت لانا، کفن لے کے آنا۔ یہ سب حق کا وہی ہے۔ ایک لمحے کے لیے یہ سب کچھ ہوا، لیکن آج پوری دنیا میں خدا نے اس کو باقی رکھا ہے۔ ہاں بے کفن تھا، لیکن کفن لے کے جاؤ۔ ہمیں کربلا کا کفن، ہمیں وہ شفا خاک چاہیے جہاں ان کا خون گرا ہے، ہم اس پر سجدہ کریں گے۔ ہمیں ان کے نام پر پانی پلانا، ہمیں ان کے نام پر کھلانا، کیونکہ وہ بھوکے پیاسے تھے، وہ بھوکے پیاسے تھے۔ حق کی یہی شناخت ہے، حق کی یہی پہچان۔ عزیزو، باطل تھک گیا۔ کل جہاں میں نے چھوڑا تھا وہیں سے آگے گفتگو۔ باطل تھک گیا، تھک ہار کر کہتا ہے سید سجاد کو بلایا گیا، ہتھکڑیاں اتاری گئی، بیڑیاں اتاری گئی، گلے کا توق اتارا گیا۔ سید سجاد چاہو تو یہاں، چاہو تو مدینے چلے جاؤ، ہم ایسے کچھ نہیں۔ پھوپھی سے مشورہ کرے آئے، اے پھوپھی اماں، جناب زینب نے سید سجاد کو جب اس حالت میں دیکھا، جو بیٹا خیریت تو ہے، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے۔ آپ یہ پیغام ہے کہ یا کوئی آ رہے یا چلے جائے جہاں دل کے ہے۔ کہا نہیں ایسے نہیں، اب تک تو نہیں جانتے تھے نا میرے بھیا کا کیا قصور ہے، ان تک اپنا پیغام ہم پہنچائیں گے، یہ حق کا پیغام ان تک بھی پہنچے گا۔ لہذا ایک کہہ دو کہ ایک گھر خالی کروائے، ایک شرط، دوسری شرط یہ ہے تبرکات لوٹا دیے جائیں۔ تبرکات میں کیا کیا تھے عزیزو؟ گھر خالی ہو گیا، فرض ادا بچ گئی۔ میں کہوں گا بیوی تھک گئی ہے، لیکن نہیں، اہل بیت اطہار حق کے پیغام کو پہنچانے میں تھکتے نہیں ہیں۔ بی بی زینب نے نہیں معلوم، ہم لوگ اسی کی سنت، وہی سنت ہے جو آج جاری ہے۔ 5 منٹ مسائل سنتے ہیں نا، بقیہ باقی کتنی عظیم سنت بی بی نے یہ حق کا پیغام اور بنیاد رکھی ہے، اسی کے صدقے میں ہم دین بھی سمجھتے ہیں، ہم عقیدہ بھی سمجھتے ہیں، ہم فضائل ہم مسائل سب اسی کے صدقے میں۔ بی بی نے فرش بچھائی اور فرش بچھا ایک بستر لگایا، بستر لگانے تکیہ رکھ دیا۔ سید سجاد بیٹا آؤ یہاں بیٹھو۔ اے پھوپھی اماں مجھے ایسے کیوں بیٹھاتی ہے؟ اے بیٹا ہمارے یہاں کا دستور ہے، جس کا باپ اور بھائی دنیا سے جاتا ہے لوگ اسے پرسہ دینے آتے ہیں۔ اے سید سجاد میں نے یہ دیکھا ہے، تجھے کسی نے تیرے بابا کے مرنے کا پرسہ نہ دیا، تیرا بھائی علی اکبر
پیغمبر کی شکل میں اس دنیا سے گیا، علی اصغر کی شکل میں شہید ہوا، کسی نے تجھے پرسے کے بجائے تازیانہ مانا گیا، ہتھکڑیاں بنائی گئی، بیڑیاں اذیتیں دی گئی، آج زینب تجھے تیرے بابا کا پرسا پیش کرے گی، سید سجاد تڑپے اور تبرکات لوٹاؤ، کیا تبرکات؟ کہتے جب وہ گٹری آئی نا، گٹری میں بیویوں کی چادریں تھی، ساری بیویوں نے، زینب بی بی نے بلایا، کلثوم آؤ چادر لے جاؤ، ام رباب آؤ چادر، ام لیلا آؤ چادر، ساری بیویوں کو بلایا، ساری بیویوں نے اپنی اپنی چادر لے لی، ایک ننھی سی چادر بچ گئی، لے کر زندان میں ننھی سی قبر تک گئی ہوگی، سکینہ راستے پر چادر مانگتی تھی، اے بیٹا چادر آ گئی، رہائی مل گئی۔ اس کے بعد اب قافلہ تیار ہونے لگا، ساری بیویوں کو بی بی زینب نے سوار کیا، لیکن دیکھا ایک ماں نظر نہیں آتی، ماں کو ام رباب بی بی سمجھ گئی، زندان کے اندھیرے تک پہنچی، گوشے میں دیکھا، قبر کو پکڑ کر بیوی، اے میری بیٹی سکینہ گھبراؤ نہیں، تیری ماں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہ جائے گی، اے بیٹی سکینہ، اتنے میں بیوی زینب آئی، اے ماں بھی چلیے قافلہ تیار ہے۔ ام رباب نے تڑپ کے کہا شہزادی میری بچی اکیلے، اس کو تنہائیوں سے بہت ڈر لگتا، اندھیرے سے گھبراتی بہت تھی، شاید اسی وقت بی بی زینب نے وعدہ کیا، اے بھابی میں اپنی بچی کو تنہا شام میں نہ چھوڑ، میں خود آؤں گی اور ہمیشہ کے لیے اسی جوار میں سکینہ کے ساتھ رہوں گی۔ اے بھابی چلیے، چاہے سید سجاد نے بھی کہا اے بہن سکینہ چلو، میرا آنکھ کھل گیا، میں دیکھتا رہا لیکن مجبور تھا، تمہیں آگوش تک نہ لے سکا، اس لیے کہ میرا ہاتھ بتا، اے بہن چلو، قافلہ تیار۔ بی بی زینب نے شام کی خواتین سے کہا اے شام کی بیوی ہو، اے عورتوں، اے خواتین شام کی، میری بچی کو اندھیرے سے ڈر بہت لگتا، لہذا تم شام کے وقت آنا اور زندان میں چراغ کر دینا، پھر زینب اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بار الہ اس وقت سے عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے آنسوؤں کو روما کے جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، یا اللہ جہاں بھی عزادار فرش ادب بھی جاتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ عزاداری سید الشہداء کے لیے جو لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ان کے دام درہم سخن ان کے رزق و روزگار میں برکت عطا فرما، یا اللہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ان کو اپنے وطن عزت و آبرو کے ساتھ آنا نصیب فرما، یا اللہ علماء اکرام مراجع اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، تقبل منا